الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں جس میں ہم لوگ سن رہے ہیں خشوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سنیں گے کہ ہماری زندگیوں میں اگر خشوع اور خضوع آ جاتا ہے انشاءاللہ تو اس سے ہم کو کیا فائدے پہنچتے ہیں. سب سے پہلی چیز، شیطان ہمارے قریب نہیں پھٹکے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا، اور ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جو غلط خیال آتے ہیں، جن سے ہمارا دل مشغول ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دور بھاگ جائیں گی. اس لیے کہ جو آدمی خشوع خضوع اختیار کرتا ہے ایسے آدمی کے قریب شیطان نہیں آتا. اسی لیے بعض اہل علم نے فرمایا من خشع قلبہ لم یقرب منہ الشیطان، جس کا دل خشوع والا بن جاتا ہے اس کے قریب شیطان نہیں آتا. مدارج السالکین. اسی طرح ایک دوسرا فائدہ خشوع اور خضوع پا لینے کا، دل میں اتار لینے کا، یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کا مرتبہ بڑھا دیں گے، آپ کا رتبہ اور منزلت بڑھ جائے گی، آپ اعلیٰ مقام والے ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاکساری اختیار کرے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیں گے. امام نووی رحمہ اللہ نے جب صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح کی تو انہوں نے فرمایا فیہ وجہان، کیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رتبہ دنیا میں بڑھا دیں گے، دنیا میں ایسے بڑھے گا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدر بڑھا دیں گے، اور لوگوں کی آنکھوں میں آپ کا ایک بلند مقام ہوگا. اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد آخرت میں آپ کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بڑھا دیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من تطاول تعظما خفضہ اللہ، جو شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پست کر دیں گے، نیچے دکھا دیں گے. وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ تَخَشُّعًا، لیکن اگر کوئی شخص خشوع اور خضوع کی دولت حاصل کر کے اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کے ساتھ لے کر چلے گا، رفعہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا مرتبہ بڑھا دیں گے، اس کی قدر بڑھا دیں گے. اسی طرح دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، خشوع اور خضوع کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہا حصول الفلاح، کامیابی آپ کے پاس ہے. جو شخص، جو عورت، جو مرد خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون آیت نمبر 1. تحقیق وہی لوگ کامیاب ہیں، مومن لوگ تحقیق کے
مومن کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بالکل کامیابی کی ضمانت دے دی، اور کامیابی کو ان کے لیے مختص کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کہا، اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا، رطب لسانک بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو، اور پھر اپنے پلکوں کو اللہ کی خشیت سے تر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ فَقَلَّ مَنْ طَلَبْتَ لَدَيْهِ خَيْرًا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ سے تم خیر چاہو تو ضرور تم کو خیر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو بھلائیاں عطا فرماتے ہیں، اس کے برخلاف ہے، مخلوق ہے، کسی سے مانگتے ہیں کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر ایک کی جھولی بھر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین چیزیں جو میں نے آج کی درس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، پہلی بات خشوع کے فوائد میں سے جو آپ کو اور مجھے ملتے ہیں، طرد الشیطان والقضاء علی حواجز النفس، شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا اور نفس کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسری چیز الرفعہ وعلو المنزلہ، خشوع اور خضوع کی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا رتبہ بڑھا دیں گے۔ رتبہ دنیا میں بھی بڑھ سکتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھ سکتا ہے، یہ کہ دونوں جگہ ہمارا رتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز مجھے اور آپ کو یہ عطا ہوگی، حصول الفلاح، ہم کامیابی ہمارے لیے ہوگی۔ اسی کے لیے تو ہم ساری زندگی کی عبادتیں کرتے ہیں، ہم لوگ صدقہ، خیرات، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیابی کی ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں باتیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم سنتے اور سناتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔